حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستہ میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رونا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو اور تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادہ تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گھٹنے، گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جب کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکیں، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان سے مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے،
اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اس ذات ہی کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت بھی نہ ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی بھی نہ ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لب و لاب سے اعتراض کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کو سوائے کوئی چارہ نہیں، کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں بخش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اس درخت کا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے بخشش عطا فرمائے۔